پشیمان نہ ہو، شرمساروں سے کہہ دو پشیمان نہ ہو، شرمساروں سے کہہ دو نبی آ گئے، غم کے ماروں سے کہہ دو پشیمان نہ ہو، شرمساروں سے کہہ دو نبی آ گئے، آ گئے سچ آ گئے، غم کے ماروں سے کہہ دو اور مجھے بھا گئے ہیں کھجوروں کے جھرمٹ، مجھے بھا گئے ہیں کھجوروں کے جھرمٹ، ذرا خلد کے سبزہ زاروں سے کہہ دو محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں سوئے عرش اعظم، ادب سے رہیں چاند تاروں سے کہہ دو ادب سے رہیں چاند تاروں سے کہہ دو اور زمانے کے اندھوں کو سمجھو، زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل بتا دیں ذرا 30 پاروں سے کہہ دو، زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل بتا دیں ذرا 30 پاروں سے کہہ دو۔ ایک خالص تغزل کے انداز میں بات آ گئی ہے، میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا، میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا، گلوں کو بتا دو بہاروں سے کہہ دو، میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا، گلوں کو بتا دو بہاروں سے۔ ہم جس ظلم ستم بربریت دہشت سے ہمیں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم تو اکثریت میں ہیں اور مسلمان اقلیت میں ہے، کیا کر لے گا، نشہ ہے، ایک فرعونیت ہے، اس کو دھیان میں رکھ کر یہ بات میں نے کہی ہے۔ میرے مصطفیٰ ہی میرے ناخدا ہے، میرے مصطفیٰ ہی میرے ناخدا ہیں، سمندر کے مغرور دھاروں سے کہہ دو، سمندر کے مغرور دھاروں سے کہہ دو، اب میں ہوں ہاشمی کا، میرا ہاشمی ہے، میں ہوں ہاشمی کا، میرا ہاشمی ہے، یہی بات آقا اشاروں سے کہہ دو صلی اللہ علیہ نبی المی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اپنے تعارف میں پڑھا لکھا ہے تو یہ بتانا نہیں بھولتا کہ اس کا استاد کون ہے، کیونکہ اس سے اس کا ایکیڈمک اسٹیٹس سامنے آتا ہے۔ ہم پرائمری پاس ہیں، معلوم ہو گیا کہ کتنا ہائی فائی ہے۔ کسی نے کہا ہم نے جو یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن کیا ہے، ہاں بھائی کیا مطلب ہے، پوسٹ گریجویشن کیا ہے، ہم چلو پوچھتے ہیں ہاشمی میاں کس سے پڑھا ہے، میں نے کہا مجھ کو تو
خواجہ الموفل مولانا مظفر حسن نے پڑھایا، حافظ ملت اشرف العلماء، ان سے پڑھو تو ہاشمی ہو جاؤ۔ اور اگر کوئی محدث اعظم سے پڑھے تب تو محدث ہو جائے، اور اگر کہیں صدر الافاضل مولانا نعیم الدین سے پڑھ لے تب تو حکیم الامت مفتی احمد یار خواہ ہو جائے۔ اور اگر کوئی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پڑھ لے تب تو وہ حجت الاسلام ہو جائے۔ ایک بات ایمانداری سے بتاؤ کہ اگر کسی کو خواجہ غریب نواز پڑھا دے تب تو وہ قطب الاقطاب ہو جائے۔ ابے صرف 40 دن داتا لاہوری پڑھا دے تو سلطان الہند ہو جائے۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کے پاس علم کتنا ہے؟ نہیں، بڑے سے بڑا چشتی ہو چاہے بہشتی ہو، بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو غوث اعظم پڑھا دے تو اس طالب علم کے علم کا اندازہ لگا سکتے ہو، اور کسی کو امام اعظم پڑھا دے تب تو وہ امام ابو یوسف ہو جائے گا، پھر تو وہ امام محمد ہوگا۔ سچ بتاؤ، اگر مولا علی پڑھا دے تو حضرت علی جسے پڑھاتے اس کے علم کا اندازہ لگا سکتے ہو، تب تو وہ حسن بصری ہوگا۔ مولا جسے پڑھاتے وہ امام حسن ہوگا۔ سینے پہ ہاتھ دھر کے ایمانداری سے بتا، اگر مصطفیٰ جان رحمت کسی کو پڑھا دے وہ تو صدیق اکبر ہوگا، وہ تو فاروق اعظم ہوگا، وہ تو ذوالنورین ہوگا، وہ تو علی ہوگا، خیبر شکن ہوگا، شاہ سمن ہوگا، باطل شکن ہوگا۔ ہم اس کے علم کا اندازہ لگا نہ پائے جس نے اعلیٰ حضرت سے پڑھا، اس کے علم کا اندازہ نہ لگا پائے جس نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پڑھا، اس کے علم کا اندازہ لگا نہ پائے جس نے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی سے پڑھا، اس کے علم کا اندازہ ہم لگا نہ پائے جس نے خواجہ باقی باللہ سے پڑھا، اس کے علم کا اندازہ ہم لگا نہیں پاتے جس نے خواجہ غریب نواز سے پڑھا، اس کے علم کا اندازہ لگا نہ پائے جس نے غوث اعظم سے پڑھا، اس کے علم کو ہم ناپ نہیں سکتے جس نے مولا علی سے پڑھا۔ تو مجھے بتا، میں اس نبی کا علم کیسے بتاؤں جس نے خدا سے پڑھا؟ یہ سیمی ہے، فائنل کلر، آج موڈ بناؤں گا کل وکٹ لوں گا، اپنی اپنی بچیوں تو کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا۔ قرآن خدا نے پڑھایا، ملا پڑھائے تو پڑھنے والا علامہ ہو جائے، اور اللہ پڑھائے تو بیٹھ کے حساب لے، یہ ہے معلوم ہے نبی کو، یہ معلوم ہے، یہ نہیں معلوم ہے، یہ معلوم ہے، یہ نہیں معلوم۔ ابے نبی کو نہیں معلوم ہے، یہ تجھے کیسے معلوم؟
اللہ پڑھا رہا تھا، رسول پڑھ رہے کہ تو صحیح نہیں. قرآن سے پہلے بھی کتابیں ہیں. کیا لک ہے، کیا قسمت ہے یار، کیا مقدر ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا. کتنی چھوٹ، کتنی رعایت، کتنا کنسیشن، کتنا کرم، کتنی مہربانی کہ موسیٰ تم میرے کلیم ہو. کلیم، جب چاہو بات کرو، جتنی چاہو بات کرو، اور جب جب چاہو بات کرو، جس کی چاہو بات کرو، جیسی چاہو بات کرو. بس ایک ہی کنڈیشن ہے، کنڈیشن یہ ہے ہر جگہ نہیں، ہر جگہ نہیں، دور پہ آؤ تب. جگہ فکس ہے، not everywhere, only one place. Come tour mountain, کوہ طور پر آؤ. بات کرنی ہے تو کوہ طور پر آؤ. معروضہ پیش کرنا ہے کوہ طور پر آؤ. ہم کلام ہونا ہے کوہ طور پر آؤ. آیتیں چاہیے کوہ طور پر آؤ. توریت چاہیے طور پہ آؤ. جگہ فکس ہے، مگر اے میرے حبیب تمہارے لیے کوئی جگہ فکس نہیں ہے. جہاں جہاں تم رہو گے وہی الہی وہاں نازل ہوگی. تم مکے میں رہو گے تو مکے میں نازل ہوگی، گھر میں رہو گے تو گھر میں نازل ہوگی، غار حرا میں رہو گے تو غار حرا میں نازل ہوگی، مدینے چلے جاؤ گے تو مدینے میں نازل ہوگی، خلوت میں رہو گے تو خلوت میں نازل ہوگی، جلوت میں رہو گے تو جلوت میں نازل ہوگی، مکان میں رہو گے تو مکان میں نازل ہوگی، میدان میں رہو گے تو میدان میں نازل ہوگی، جہاد میں رہو گے تو جہاد میں نازل ہوگی، اب بستی میں رہو گے تو بستی میں نازل ہوگی، باہر رہو گے تو باہر نازل. ارے میرے حبیب میں تیرا معبود ہوں، لیکن تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر تم بیوی کے کمرے میں رہو گے تو وحی الہی حجرہ عائشہ میں نازل ہوگی. وہ کلیم اللہ ہے جن کے لیے جگہ فکس ہے. تم حبیب اللہ ہو، تمہارے لیے جگہ فکس نہیں. میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے گا. دعا ضرور دینا کہ جب میرا نبی موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نہیں تو کسی غلام اللہ کی طرح کیسے؟ نبیوں کی طرح تو میرا نبی ہے نہیں، یہ مولویوں کی طرح کیسے ہو جائے گا؟ اچھا ایک بات اب آپ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا رکھے. ایک بات ہی بتاؤ، جیسے میں کچھ اوسوی ہوں، کچھ لوگ مراد آبادی ہیں، کچھ لوگ گجراتی ہیں، کچھ لوگ کاٹھیا واڑی ہیں، کچھ لوگ بہاری ہیں، تو کیا قرآن بھی کچھ اوسوی ہے؟ کیا قرآن لاہوری ہے؟ کیا قرآن اسلام آبادی ہے؟ قرآن دہلی، قرآن مراد آبادی، قرآن رامپوری، قرآن بریلوی. تو جب بریلوی اجمیری کی چوچوی نہیں ہو سکتا تو سہارنپوری تو ہو ہی نہیں سکتا. ایسا کیوں کہا آپ نے؟ ہاشمی میاں قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ مکان و مکانیات سے پاک ہے.
اللہ مراد آبادی نہیں تو اس کا کلام بھی مراد آبادی نہیں، اللہ رامپوری نہیں تو اس کا کلام بھی رامپوری نہیں، اللہ اتر بھارتی نہیں تو اس کا کلام بھی اتر بھارتی نہیں، جب اللہ بہاری نہیں تو اس کا کلام، اللہ گجراتی نہیں تو اس کا کلام، تو قرآن کو شہر کی طرح منسوخ کر سکتے ہو جیسے ہم اپنے آپ کو منسوخ کرتے ہیں؟ ارے میں تو چوسا میں پیدا ہوا ہوں اس لیے کہ چوسی ہوں، قرآن پیدا نہیں ہوا، قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن کو کسی شہر کی طرف منسوخ کر سکتے ہو؟ ایمانداری سے بتاؤ، پورے یقین سے کہو بالکل نہیں۔ تو اگر قرآن کو تم کسی شہر کی طرف منسوخ نہیں کر سکتے تو بتاؤ کہ پھر تم نے قرآن کی کچھ آیتوں کو آیات مکی کیوں کہا؟ قرآن کی آیتوں کو آیات مدنی کیوں کہا؟ جب اللہ مکی مدنی نہیں ہے تو اس کا کلام مکی مدنی کیسے؟ تو جواب ملا ہے جو قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ کے بندو میرا اور نبی سے جو گہرا تعلق ہے وہ دیکھ، اتنا گہرا تعلق ہے کہ مصطفیٰ جب تم مکی رہو گے آیتیں مکی ہو جائیں گی، جب تم مدنی رہو گے آیتیں مدنی ہو جائیں گی۔ ایک بات، قرآن کو ہمارے ہاں دارالعلوم میں بھی پڑھاتے ہیں، نہیں پڑھاتے؟ مدرسوں میں کسی مولوی نے اپنے کسی شاگرد کو الف لام میم کا مطلب بتایا، کاف آیا عین صاد کا مطلب بتایا، ہا میم عین سین قاف کا کوئی ترجمہ پڑھا تو پورا قرآن کوئی مولوی نہیں جانتا، اس لیے کہ جب پڑھانے والے ہی کو الف لام میم کا مطلب معلوم نہیں تو پڑھایا گیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے کیوں پڑھایا۔ پورا قرآن سے میرا نبی جانتا ہے، کوئی مولوی نہیں۔ اللہ نے پڑھایا تاکہ نبی کو الف کا بھی مطلب معلوم رہے، لام کا بھی مطلب معلوم رہے، میم کا بھی مطلب معلوم رہے، کیونکہ پڑھانے والا اللہ ہے، وہ الف لام میم کا مطلب جانتا ہے۔ ارے محبوب دنیا میں جتنے مولوی پیدا ہوں گے الف لام میم کا مطلب کسی کو نہیں معلوم ہوگا، سب کو یقین رہے گا کہ ہم رسول کی طرح نہیں ہے، رسول ہماری طرح نہیں ہے۔ پھر ایک نفسیاتی مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کوئی ایک بڑا مدرسہ بناتا ہے تو شروع میں بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ پوچھو جنہوں نے دارالعلوم امجدیہ بنایا ہے، دارالعلوم نعیمیہ بنایا ہے، حزب الاحلاف لاہور میں بنایا ہے، منظر اسلام مدرسہ دارالعلوم منظر اسلام مظہر اسلام بنایا، پوچھو ان سے جنہوں نے دارالعلوم اشرفیہ بنایا۔ صبح شام دوڑ دھوپ کر کے مدرسہ بنا، جیسے ہی مدرسہ بن گیا چل پڑا، نئی فکر، ہم نے بنانے کو تو بنا دیا ہے مگر میرے بعد یہ چلے گا کہ نہیں، آگے بڑھے گا کہ نہیں، اور جب میں رہوں نہ رہوں گا تو یہ رہے گا کہ نہیں۔ ایک کارخانہ بنایا، ایک مل لگایا، لاکھوں روپیہ جمع کرنے کے بعد انویسٹمنٹ کیا، اب جب مل چل پڑی، مال نکلنے لگا، گراہک ملنے لگے، امپورٹ ایکسپورٹ کا دروازہ کھل گیا، اب سیٹھ جی کو فکر ہو رہی میرے بعد بچے سنبھال پائیں گے کہ نہیں، یہ مل چلے گی کہ نہیں، یہ فیکٹری رہے گی کہ نہیں۔ یہ نفسیاتی چیز ہے،
پہلے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ بچہ ہے جائے، اللہ بچہ جب ہو جاتا ہے تو اس کو پڑھاتے ہیں، مسلمان بناتے ہیں، صحیح عقیدے پر لے جاتے ہیں، اور پھر ڈرتے رہتے ہیں کہ جب ہم نہیں رہیں گے تو یہ سنی رہے گا کہ نہیں، داتا کا رہے گا کہ نہیں، خواجہ کا رہے گا کہ نہیں، غوث پاک کا رہے گا کہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ 40 سال سنی رہا، 40 دن میں کچھ اور تو نہیں ہو جائے گا۔ ایک فکر، ایک ٹینشن رہتا، ایک باغ بنایا، بن گیا، بن جانے کے بعد فکر ہوئی یہ باغ رہے گا کہ نہیں، پھول کھلیں گے کہ نہیں، پھل ہوا کریں گے کہ نہیں۔ میرے باغ بلا تصدیق میرے پیغمبر نے محنت شاقہ کے بعد پیٹ پہ پتھر رکھ کے گالیاں سن کر راہوں کی تکلیفیں اٹھا کر ریاکت تامہ، محنت شاقہ، زبردست ہارڈ ورک، ایکسٹرا آرڈنری سیلف سیکریفائسز، اور پھر امت بنائی۔ امت بن گئی تو فکر ہو گئی، بنانے کو تو میں نے امت بنا دیا، میرے بعد یہ گمراہ تو نہیں ہو جائے گی، یہ بھٹک تو نہیں جائے گی، یہ پھسل تو نہیں جائے گی، یہ چھٹک تو نہیں جائے گی۔ تو اس فکر کو دور کرنے کے لیے پیغمبر نے فرمایا، اے لوگوں، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ اگر دونوں کو تم نے مضبوطی سے پکڑا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ الفاظ ہیں لنگ، ہمیں مظاہرے پہ جب لنگ داخل ہوتا تو جا کے دارالعلوم سے پوچھ لو کہ کیا مطلب ہوتا ہے۔ ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن اور اہل بیت کو اگر مضبوطی سے پکڑا ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، گارنٹی ہے۔ قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے رسول نے ہم کو سب سے بہترین عبادت جو دیا ہے وہ نماز ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، روزہ رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، حج کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ نہ جانے کتنے گمراہ یہی کام ہی کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایس ایچ او صاحب کا حکم ہے جس کی بھی بغیر نمبر پلیٹ کے وہاں موبائل کھڑی ہے ہٹا دیں، ورنہ ہم وہاں سے موبائل کو لے جائیں گے، ملے گی نہیں۔ جس صاحب نے وہاں موبائل کھڑی کی ہے باہر چورنگی سے ہٹا دیں۔ ایس ایچ او صاحب، کون ملک ہے جہاں موبائل پہ بھی نمبر ہو؟ اچھا تو اس اعلان کے لیے آپ نے نعرہ لگایا ایسا؟ بالکل جو اعلان کیا گیا اس پر عمل کیا جائے۔ تم نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یہ گارنٹی نہیں ہے۔ روزہ رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یہ گارنٹی نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی تو گمراہ ہوتے ہوئے نماز ہی پڑھتا تھا۔ لیکن اگر تم قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہ۔ اس کا مطلب ہوا اب اگر کوئی کراچی میں گمراہ آئے تو یا تو قرآن چھوڑا ہوگا یا اہل بیت سے ٹکرایا ہوگا۔ قرآن کا ساتھی اہل بیت، قرآن کو ساتھی کی ضرورت کیوں؟ قرآن is a complete book of Allah. Why are you feeling need of companion? ساتھی کی ضرورت کیوں؟ ہمیں ضرورت ہے اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کا کلام بھی بے نیاز۔ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، قرآن کو بھی کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ سمجھ ہے
قرآن بھی بے نیا گئے، قرآن بولتا ہی نہیں، قرآن کا ترجمہ غلط لکھو، قلم تمہارے قلم کو قرآن پکڑے گا نہیں، قرآن کی تفسیر غلط بیان کرو، آیتیں تمہاری زبان کو پکڑیں گی نہیں۔ بے نیاز کا کلام ہے، بے نیاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ اگر کوئی قل ہو اللہ احد میں احد کا ترجمہ 3 کر دے، ثلاثہ بنا دے، قرآن روکے گا نہیں، قرآن چپ رہے گا۔ اس لیے ضروری تھا کہ سن بولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہو، تاکہ جب قرآن کی روح کو دمشق کے بازاروں میں مجروح کیا جائے، جملے پر دھیان دیجیے گا، قرآن کی روح کو دمشق کے دربار میں مجروح کیا جائے تو قرآن تو مسجدوں میں موجود رہے، مگر اسے بچانے کے لیے بولتا قرآن میدان کربلا میں نظر آئے۔ قرآن اگر نظریہ ہے تو اہل بیت اس کی نظیر، قرآن اگر قانون ہے تو اہل بیت اس کا نمونہ، قرآن آیتیں ہیں تو اہل بیت اس کی تفسیر، قرآن ساتھی ہے تو اہل بیت ناطق، قرآن کا ساتھی۔ قرآن کی تفسیر تم غلط لکھو، قرآن تمہیں روکے گا نہیں۔ دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں اگلا جملہ، قرآن کی تفسیر تم غلط لکھو، قرآن تمہیں روکے گا نہیں۔ الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی کہے الحمد تمام خرابیاں، قرآن روکے گا؟ چھپنے سے رکے گا؟ یہی بات، چونکہ قرآن بے نیاز اسے پرواہ نہیں، چاہے جو لکھو، تبھی تو غلط تفہیمات آ گئی، تبھی تو تفہیم القرآن میں غلطیاں ہو گئی، تبھی تو تنقیحات میں غلطی، توضیحات میں غلطی، تشریحات میں غلطی، اسی کو بچانے کے لیے کہ لوگ تفہیم القرآن کے اندھیرے میں بھٹکنے نہ لگے، کنز الایمان کو پیش کیا گیا۔ اب قرآن کا اگر ساتھی، اب دیکھیے اہل سنت کا دوسرا عقیدہ، اگر قرآن کو ساتھی کی ضرورت تھی تو میں مانتا ہوں کہ قرآن کو ساتھ کوئی جماعت ہونی چاہیے، مگر اے اللہ کے رسول ساتھی بنانا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ساتھی کیوں نہیں بنایا؟ بہترین جماعت کا نام ہے جماعت صحابہ۔ ہمارے عقیدے کا دوسرا رخ، ہم لوگ بھلبل سنی نہیں ہیں، پکے ہیں، جس کو مانتے ہیں دبا کے مانتے ہیں، زور سے، ہم زور سے مانتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ مانتے ہیں، اور جب مانتے ہیں تو وہ بات ہم یہود کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں، سعود کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں، اور حلول کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں۔ یقین نہ ہو تو میرا ریکارڈ منگوا کے دیکھ لے لو۔ حضرات گرامی مولا تعالیٰ اچھا رکھے، تو جماعت صحابہ بہترین جماعت، بے مثال جماعت، لاجواب جماعت، چشمے پلٹنے ایسی جماعت دیکھی ہی نہیں۔ اور انبیاء مرسلین آئے اور ان کے صحابہ ہوئے، مگر مصطفیٰ کے صحابہ، کراچی والوں
مجھ سے مت پوچھنا رسول بے مثال ہے کہ نہیں، مجھ سے مت پوچھنا نبی لاجواب ہے کہ نہیں، نبی پہ تو ہم بعد میں بات کریں۔ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی سے منسوب ہو جائے اس کا جواب نہیں، اس کی مثال ہے، اس لیے کہ ہر نبی کے پاس امت ہے، ہر نبی کے پاس امت ہے، مگر مصطفیٰ کی امت کا جواب امتیوں میں نہیں، اور رسولوں پہ کتاب آئی مگر مصطفیٰ پہ جو کتاب آ گئی اس کا کتابوں میں جواب نہیں۔ جس شہر میں نبی پیدا ہو جائے اس شہر کا جواب نہیں، جس جانور پر نبی سوار ہو جائے اس کا جانوروں میں جواب نہیں، جس اونٹ پر بیٹھ جائے اس کا اونٹوں پہ جواب نہیں۔ ارے ہر گھر میں بیوی ہے مگر مصطفیٰ کی بیوی کا بیویوں میں جواب نہیں، ہر گھر میں بیٹی ہے مگر مصطفیٰ کی بیٹی کا جواب دنیا کی بیٹیوں میں نہیں ہے، ہر ایک کے پاس داماد ہے مگر مصطفیٰ کے داماد کا جواب دنیا کے کسی داماد میں نہیں ہے، ہر ایک کے پاس غلام ہے مگر مصطفیٰ کا غلام غلاموں میں لا جواب ہے بے مثال۔ بھیا صحابی کی ڈیفینیشن جاننا بہت ضروری ہے، جب سمجھ جاؤ گے وقت صحابی کبھی نہیں بنو گے۔ اللہ آپ کی سمجھ کو رات دونی دن دونی رات چوگونی ترقی دے، کیا سمجھا ہے؟ تبھی تو لوگ کہتے ہیں کراچی دل ہے۔ سمجھو کسے کہتے ہیں صحابی، what is the definition of صحابی؟ ہر وہ آدمی صحابی ہے، ہر وہ آدمی جس نے ماتھے کی آنکھوں سے رسول کو دیکھا اور اسلام پر موت پائی۔ جس آدمی میں دو کوالٹی ہو وہ صحابی ہے۔ آپ رہنے دیں، ہوا بھی تو لگنے دو گے یا تم گرمی ہی؟ ارے جب مر جاؤں گا تو چاہے جتنا موٹا چڑھا دینا۔ ہر انسان جس نے رسول کو دیکھا ہو، اسلام پر خاتمہ ہو، دو کوالٹی ہو، دیدار مصطفیٰ، موت علی الاسلام، وہ صحابی ہے۔ ہو گیا نا صحابی بننے کے لیے کتنی چیزیں چاہیے؟ دو چیز، نبی کو دیکھا ہو، اسلام پہ مرا ہو۔ ابو جہل نے دیکھا، اسلام پہ نہیں مرا، صحابی نہیں۔ وہ ایسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا، تو وہ بھی صحابی نہیں۔ موت علیہ السلام ہے، دیدار نہیں۔ ابو جہل کے بعد دیدار ہے، موت علیہ السلام نہیں۔ دوئی کوالٹی جس میں وہ صحابی۔ یہ تو ڈیفینیشن ہوئی، اب عقیدہ سنو۔ ہر صحابی غوث اعظم سے افضل ہے، داتا لاہوری سے افضل ہے، زکریا ملتانی سے افضل ہے، مخدوم شملانی سے افضل ہے، محبوب الہی سے افضل ہے، خواجہ اجمیری سے افضل۔ ہر صحابی، یہ عقیدہ ہو گیا۔ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی۔ نبی کو دیکھا، اسلام پر خاتمہ ہوا، صحابی ہو گیا، اور درجہ غوث و خواجہ سے بڑھا، داتا اور دولہا سے بڑھا۔ سمجھ گئے؟ اب صبح 10 بجے کراچی میں کسی وقت نماز کا کوئی وقت ہوتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صبح 10 بجے۔ اب ایک آدمی نبی کے پاس صبح 10 بجے آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان بنا، گھر گیا، 11 بجے مر گیا، صحابی ہے کہ نہیں؟
کراچی کے وقت سے 10 بجے صبح مسلمان بنا، 11 بجے مر گیا، صحابی ہے کہ نہیں؟ ہے۔ غوث و خواجہ سے بڑا ہے کہ نہیں؟ ہے بڑا۔ اب بتاؤ غوث و خواجہ سے بڑا بنانے میں صحابی کا کون سا عمل ہے؟ نماز تو پڑھی نہیں، روزہ تو رکھا نہیں، حج تو کیا نہیں، زکات تو دیا نہیں، یہ بغیر عمل کے درجہ ملا کیسے؟ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر عمل کے بغیر درجہ نہیں ہے تو جس آدمی نے 10 بجے کلمہ پڑھا، 11 بجے انتقال ہوگا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، وہ اس غوث اعظم سے افضل جو رات بھر عبادت الہی میں مصروف رہا، ہر سانس ذکر الہی، وہ داتا لاہوری جو تجلیات ربانی میں گھوم رہا، وہ زکریا ملتانی جو عرفان ذات الہی میں عارف رہا، اور وہ صحابی 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، نہ نماز کا وقت، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، بغیر عمل کے دنیا سے چلا گیا، غوث و خواجہ سے افضل۔ اب کل سے یہ نہ کہنا کہ درجے عمل سے ملتے ہیں، درجے اگر عمل سے ملتے تو صرف اسے مومن ہونا چاہیے تھا، غوث و خواجہ سے افضل نہیں۔ 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اسے صرف مومن کہو۔ صحابی کہہ کر تو کہا سن، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے، صحابی عمل سے نہیں بنا، صحابی عمل سے بنتا نہیں، اس لیے صحابیوں کا عمل ہمیں مت بتاؤ۔ اس صحابی نے ایسا کیوں کیا، وہ حضرت علی سے کیوں لڑ گئے، وہ فلانے سے کیوں لڑ گئے، وہ امام حسن سے کیوں لے لیا؟ عمل کی بات مت کرنا، عمل سے ہم بنے ہیں، وہ عمل سے نہیں، مصطفیٰ کی نظر سے بنا ہے۔ تو صحابی عمل سے صحابی نہیں بنتا، تقوی سے صحابی نہیں بنتا، فتوی سے صحابی نہیں بنتا، کارکردگی سے صحابی نہیں بنتا، بنتا ہے نظروں سے۔ اس کی نظر مصطفیٰ کی نظر سے، مصطفیٰ کی نظر ان کی نظر سے، جب دو نظر آ جائے، میرا نبی چلتے پھرتے کافر پر نظر ڈال کے کلمہ پڑھا دے تو اس کا جواب نہیں، تو جب پڑھنے والے کا جواب نہیں تو پڑھانے والے کا کہاں سے جواب لاؤ گے؟ بہترین جماعت صاحب، لیکن رسول پاک نے نہیں کہا کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے صحابہ، دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ نہیں کہا صحابہ کرام کی عظمت میرے نبی نے ہم کو بتایا ہے اور کہا ہے اصحابی کالنجوم بیہم اہتدیتم، میرے صحابہ نجوم ہدایت ہیں، کسی کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ یہ تو ہم سے کہا اقتدوا بالدین من بعد ابو بکر و عمر، اے لوگوں میرے بعد دین میں ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا۔ یہ بھی کہا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگوں میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی بھی سنت پہ چلو، یا پیروی کرو، صحابہ کے پیچھے چلو، صحابہ کی سنت پر عمل کرو، یہ سب نبی نے کہا، مگر یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن کے ساتھی۔ اے میرے پیغمبر اعظم، صحابہ کرام کو آپ نے قرآن کا ساتھی کیوں نہیں بنایا؟ جبکہ خدا کی قسم اس زمین پر صحابہ کی جماعت کا جواب نہیں، جن کے تصور سے کفر کا کلیجہ پھٹ جائے وہ صحابہ، دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے وہ صحابہ،
بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے وہ صحابہ، ویرانوں کو جس نے آباد کیا وہ صحابہ، کلیساؤں میں اذانیں بلند کر دی وہ صحابہ، سپر پاور کو خاک میں ملا دیا وہ صحابہ، کسر و کسرا کی بنیادیں ہلا دی وہ صحابہ۔ ارے ایک لیٹر لکھ دیں تو دریا کی حالت بدل جائے وہ صحابہ۔ ایسی عظیم بے مثال لاجواب جماعت اور قرآن کا ساتھی نہیں بنایا۔ سوال اہم ہے، ہم لوگ بھی ادب جماعت میں نہیں ہیں، ہم تو صحابہ کو لے کر کے سمجھیں گے یہ میرے نبی کا علم غیب ہے۔ ابھی آپ نے یہ مان لیا ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے رسول کو دیکھا ہو اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہو۔ تو صحابی بنانا کام کس کا ہے؟ نبی کا۔ ایک جملہ بولوں، بڑے بڑے عالم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بلا ڈرے ہوئے، میری عادت ہے، ایسے ملک میں پیدا کیا ہے جہاں ڈر کے تو رہ ہی نہیں سکتے، تو بغیر ڈرے ہوئے بولتا ہوں۔ کسی بڑے سے بڑے صحابی میں، بڑے سے بڑے، بہت ہی بڑے، سب سے بڑے صحابی، یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے بعد والے کو صحابی بنائے۔ اپنے بعد والے کو بنائے گا تو تابعی بنائے گا، صحابی صحابی نہیں بناتا، صحابی بعد والے کو تابعی بناتا ہے۔ صحابی بنانا نبی کا کام، اور نبی کو معلوم ہے کہ جتنے میں نے بنا دیے اتنے ہی صحابی ہیں، بعد میں صحابی بننا بند ہو جائے گا۔ رسول کو پہلے ہی سے علم ہے کہ جب میں پردہ کر لوں گا تو صحابی بننا بند، جب صحابی بننا بند ہو جائے گا تابعی بنیں گے، اور 200 سال کے بعد، 250 سال کے بعد روئے زمین پر ایک بھی صحابی نہیں رہے گا، کیونکہ جب بنانا بند ہو گیا اور انتقال جاری ہے تو 50 سال میں ہزاروں، دوسرے 50 سال میں ہزاروں، اور آخری 200 سال کے بعد ایک بھی صحابی نہیں۔ تو اگر قرآن کا ساتھی صحابہ کو بنا دیا جائے تو 200 سال کے بعد قرآن پھر اکیلا، پھر تنہا۔ میرا نبی ایسا ساتھی نہیں بناتا جو ساتھ چھوڑ دے، اس لیے صحابہ کے بجائے میرے نبی نے قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا۔ اہل بیت کو توجہ چاہوں گا، اہل بیت کو نہ قیامت تک کوئی قرآن مٹا سکتا ہے، نہ اہل بیت کو مٹا سکتا ہے۔ تو قیامت تک اہل بیت کا سلسلہ بھی جاری ہے، تاکہ قرآن کسی دور میں تنہا نہ ہونے پڑے۔ نبی ہے قرآن کا نبی ہے، نبی نہیں علی ہے، علی نہیں تو حسن ہے، حسن نہیں تو حسین ہے، حسین نہیں تو زین العابدین ہے، وہ نہیں تو محمد باقر ہے، وہ نہیں تو جعفر صادق ہے، وہ نہیں تو موسیٰ کاظم ہے، آپ چلتے چلتے حسن عسکری ہے، وہ نہیں رہے تو غوث اعظم ہے۔ دور غوث اعظم کا ہے، پیریڈ یہ غوث اعظم کا ہے، اور جب ان کا پیریڈ ختم ہوگا تو امام مہدی ہے۔ قرآن کسی دور میں تنہا نہیں رہے۔ اب دیکھو نا، کیوں نہ اہل بیت کو ساتھی بنایا جائے؟ پورا قرآن ذہن میں رکھو۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو مختصر کر دیا جائے، سب کا انصاف ہوگی، قرآن اسے مختصر کر دیا جائے تو سورہ فاتحہ، فاتحہ میں پورا قرآن، فاتحہ پڑھو پورے قرآن کا ثواب لے لو۔ فاتحہ میں پورا قرآن،
اسی لیے وہ پریشان. نہیں پڑھنے دوں گا فاتحہ، نہیں پڑھنے دوں گا. پڑھو چھوٹی سی سورہ، ثواب لے جاؤ پورے قرآن کا. حاکم کے سامنے جو اکڑا ہے اس کو اچھا لگے گا تو اس کی جماعت کو کب اچھا لگے گا؟ نہیں پڑھنے دو. مگر اللہ مہربان بر مسلمان، یہ اس کی بے نیازی والی شان. اللہ مہربان ہے. قرآن کو مختصر کر دو تو فاتحہ. علماء کرام نے کہا کہ اور بھی ایک اندر کی بات بتا دوں، سورہ فاتحہ کو بھی اگر مختصر کر دیا جائے تو بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفیاء کرام نے پڑھ کر ایک بات کہی کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی مختصر کر دیا جائے تو بسم اللہ کی بے. عرفا نے تو آگے بڑھ کے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر بے کو بھی مختصر کر دیا جائے تو بے کے نیچے کا نقطہ قرآن کو مختصر کرو تو فاتحہ، اسے بھی مختصر کرو تو بسملہ، اسے بھی مختصر کرو تو بسم اللہ کی بے ہے، اور اسے بھی مختصر کرو تو بے کے نیچے کا نقطہ. اب بات سمجھ میں آئی کہ قرآن کو مختصر کرو تو ایک نقطہ ہے، اسی نقطے کو پھیلا دو تو بسملہ ہے، اور پھیلا دو تو فاتحہ ہے، اور پھیلا دو تو پورا قرآن. مولا علی مشکل کشا، خیبر شکن، شاہ زمان، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت الباء البسملہ، بسم اللہ کے بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. ایک اسٹوڈنٹ مجھ سے بھیڑ گیا، علی نقطہ ہے. میں نے کہا ہاں قول تو یہی ہے. کئی حضرت نقطہ کسے کہتے ہیں؟ پین نکالا، کھینچا، میرے ہاتھ پہ دھارا اور کہا دیکھیے یہ نقطہ بن گیا. میں کہا ہاں بیٹا بن گیا. اس نے اس کو انگلی رکھی، اتنا چھوٹا، انگلی رکھو غائب ہو جائے. تو کہا حضرت علی اتنے چھوٹے ہیں، انگلی رکھو غائب ہو جائے. میں نے کہا بیٹا تجھ کو ڈیفینیشن معلوم ہے واٹ از نقطہ ان سائنس؟ رکا، کہا کہ پوائنٹ. میں نے کہا پوائنٹ کا مطلب کیا ہے؟ ان کا جو ڈیوائڈ نہ ہو. Point is undividable. Nobody can divide point. اب میں نے کہا آئٹم کا وہ بھی ڈیوائڈ نہیں ہوتا. وہی تو ایسا پوائنٹ ہے. یہ جزا کی بحث آپ مدرسے میں پڑھے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو تو پڑھایا گیا ایک جز جس کے اجزا نہ ہو اسی کو آپ کی ٹیکنیکل لینگویج میں آئٹم کہتے ہیں. You can change atom into power, but you can't divide. جو ڈیوائڈ نہ ہو وہ آئٹم ہے، جو آئٹم ہے وہ پاورفل ہے. توجہ، امریکہ اس لیے سپر پاور نہیں ہے کہ وہاں مونیکا ہے، اس لیے سپر پاور ہے کہ وہاں ایٹمک پاور. انڈیا جو سپر پاور بننا چاہتا ہے اس لیے نہیں کہ وہاں امپورٹڈ سونیا ہے، اس لیے کہ وہ بھی ایٹمی پاور ہے. آپ کا ملک بھی تجربہ کر کے ایٹمی دھونس دکھا کر بتاتا میں بھی ہوں، لائن میں ہوں، اب پہ لائن نہیں رہوں گا. اللہ کہ یہ اردو سمجھ میں آ گئی ہو. اب میں لائن میں ہوں، اب پہ لائن. تو ہم اپنا گیہوں چاول دکھا کر پاورفل نہیں بنتے، آئٹم دکھا. آپ سے اچھا چاول تو کوئی پیدا ہی نہیں کر سکتا، لیکن آپ اپنا دارو چاول
مینگو آم سے بڑا تعلق نہیں کروا دی کہ میرا انور اسٹور ہے جو کہیں نہیں ہے، اس سے آپ کا تعلق نہیں ہوگا. جی میرے پاس بھی ایٹمی پاور ہے. تو جہاں ایٹم وہی سپر پاور. کلیئر ہوئی بات؟ اور علی ہے پوائنٹ انڈیوائڈیبل جسٹ لائک ایٹم. تو جہاں علی ہے وہی سپر پاور. غوث اعظم سپر پاور، غوث میں علی. داتا سپر پاور، داتا میں علی. زکریا سپر پاور، زکریا میں علی. سنی مسلمان سپر پاور، ہر بچے میں علی 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 علی. انہوں نے کہا ہاشمی میاں اپنے سائنٹسٹ اسٹوڈنٹ کو سمجھا دیا، مگر میں تو جغرافیہ کا اسٹوڈنٹ ہوں. ہسٹری پڑھتا ہوں، تاریخ پڑھتا ہوں، جغرافیہ پڑھتا ہوں. اچھا میں کہا بھیا تیرے پاس پاکستان کا نقشہ ہے؟ ہاں لے آیا. اب لے آیا. انڈیا کے پچھم میں اب صرف پاکستان کا نقشہ لے آیا. میں کہا بیٹا اس میں کراچی کہاں ہے؟ تو یہ کراچی کہاں ہے؟ حضرت دیکھیے نا یہ کراچی ہے. کراچی کہاں ہے؟ یہ دیکھیے سمندر کے کنارے ایک نقطہ. بہت سمجھدار ہو. ابھی میں نے گئے کھانا پلیٹ میں نہیں رکھا، تمہارے پیٹ میں چلا گیا. بیٹا کراچی کہاں کر گئی؟ یہ کراچی قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسی میں. 1,00,000 ٹیکسی اسی میں. اچھا 1 کروڑ آبادی اسی میں. سمندر کا کنارہ اسی میں. سینکڑوں مسجد اسی میں. درجنوں مدرسہ اسی میں. لاکھوں بچے، ٹرین کی لائن، ہوائی اڈا. ایک چھوٹے سے نقطے میں 1 کروڑ کی پاپولیشن. تو سن دنیا دار کے بنائے ہوئے نقطے میں، ایک دنیا دار کے بنائے ہوئے نقطے میں اتنی بڑی کراچی آ جائے تو پروردگار کے بنائے ہوئے نقطے میں ساری دنیا آ جائے تو کیا ہے؟ دیکھا قرآن کا ساتھی علی کو کیوں بنایا؟ انا مدینۃ العلم ولی بابها. I am a town of knowledge and Ali is a gate of that town. انا مدینۃ العلم ولی بابها. میں علم کا شہر ہوں. ایک دن میرے مولا علی موڈ میں تھے، بڑے اچھے موڈ میں تھے. اچھا موڈ کا اندازہ تو ڈائلاگ سے ہوا. ایک صحابی سے کہا اے سنو 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 ادھر آؤ. صحابی سے کہا ادھر آؤ سنو سنو، تم نبی سے جب 1 بار ملو گے تو مجھ سے 2 بار ملو گے. اب یہ بالکل موڈ اچھا تھا، تبھی تو ذرا ٹیپیکل سوال گھما کے کیا، تفریح میں کیا اور ظرافت کا رنگ لیے ہوئے ہے کہ تم نبی سے 1 بار ملو گے تو علی سے 2 بار. وہ سیدھے نبی کے بعد چلے گئے، سیدھے سادھے لوگ جنتی، صحابی جنتی. نبی کے بعد جا کے کہے یا رسول اللہ، علی کہہ رہے تھے کہ جو آپ سے 1 بار ملے گا ان سے 2 بار. بولا حضور نے آگیا دے دیا، سن کے مانا مت کرو، تحقیق کیا کرو، سنی سنائی پہ مت جایا کرو. بلائے گئے مولا علی. رسول پاک نے پوچھا ہے یا علی، یا رسول اللہ فرمائیے، تم نے ایسا کہا ہے کہ جو مجھ سے 1 بار ملے گا تم سے 2 بار ملے گا، ایسا تم نے کہا ہے؟ حضرت علی گئے یا رسول اللہ یہ تو آپ نے کہا. یا رسول اللہ یہ تو آپ نے کہا.
آپ ہی نے تو کہا کہ آپ علم کا شہر ہیں، میں اس کا دروازہ ہوں. تو جو شہر میں آپ سے ایک بار ملنے آئے گا مجھ سے 2 بار ملے گا، ایک آتے ہوئے ایک جاتے ہوئے. اب ایک بات اور، پاکستان سے لے کے امریکہ تک، آسام سے لے کے پنجاب تک، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، ایشیا سے لے کر کے یورپ تک، یورپ سے لے کر پوری دنیا میں کوئی بھی پاکیزہ عورت جوان، مسلم جوان عورت نہیں ملے گی جو 30 دن کنٹینیوس نماز پڑھے، چاہے عابدہ ہو، چاہے زاہدہ ہو، چاہے عارفہ ہو، چاہے پاکیزہ ہو، چاہے اپنے وقت کی رابعہ پسریہ. یہ قدرت کا نظام ہے کہ وہ پورے مہینے لگاتار پاک رہے گی نہیں. ایک وقت ایسا آئے گا جب نماز معاف ہوگی اور تب پڑھے گی جب صاف ہوگی. تب تک نماز معاف جب تک فزیکلی پاک صاف نہ ہو. پاک بہت ضروری ہے. نہیں سمجھے؟ تبھی تو بنایا گیا ہے. ابھی بھی نہیں سمجھے. پاک بہت ضروری ہے. پڑوسیوں کو خیال رکھنا چاہیے. پاک بہت ضروری ہے. نماز پڑھنے کے قابل نہیں اگر پاک میں. میں یہ 2 دھاری بول رہا ہوں. کوئی عورت جوان غیر حاملہ ملے گی جو کنٹینیوس 30 دن نماز پڑھ سکتی ہے کیا؟ جب وہ سمجھے نا جو میں کہنا چاہتا ہوں نا. ٹھیک. تو میری ماں بہنیں آپ مایوس نہ ہو، وہ نماز قضا نہیں ہے، معاف، مگر ناپاکی میں نہ پڑھو. کوئی عورت ہے جو 30 دن لگاتار بغیر ناغا کے حمل سے نہیں ہے تب بھی پڑھتی رہے، ایسا ہو سکتا ہے صرف اونلی سیدہ فاطمہ 30 دن لگاتار نماز پڑھتی تھی. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. زور سے پہلے صحابہ نے بھی نماز پڑھ لیا، پھر عصر سے پہلے، پھر مغرب سے پہلے. علماء کے روایات اور اقوال اور ان کے اختلافات میں آپ کو کیا لے جاؤں. آپ مزدور ہو، محنت کرتے ہو، دن بھر تھکے ہوئے ہو، رات بھر جاگ رہے ہو. بس یوں سمجھو نتیجہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا میں وہ خون نہیں تھا جو مانع صلاۃ، جو خون نماز کو روکتا ہے. کچھ بھی رطوبت رہی ہو مگر وہ خون نہیں تھا جو نماز کو معاف کرا دے. جب وہ خون تھا ہی نہیں تو پڑھتی رہی. مگر وہ خون بہت ضروری ہے کیونکہ اسی خون سے بچہ بنتا ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب عورت حمل سے نہیں ہوتی تو خون باہر نکلتا ہر مہینے، لیکن جب پیٹ میں بچہ ٹھہرتا ہے تو خون باہر نہیں نکلتا کیونکہ اب اسی خون سے وہ بچہ بن رہا. کڈنی، لیور، دل، ہاتھ، پیر، انٹسٹائن، آنتیں، دماغ سب اسی سے بنتا ہے. اور جب بچہ نکلتا ہے تو کنیکشن لے کے نکلتا ہے. تو جس خون سے پیٹ میں بچہ بنتا ہے جب وہ خون فاطمہ میں نہیں ہے تو امام حسن کس چیز سے بنے؟ امام حسین کس مٹیریل سے بنے؟ جب وہ خون تھا ہی نہیں تو یہ حسنین
کریمین منیرین نیرین شہیدین بغیر کس چیز سے تم کیا بتاؤ گے؟ بتانے کے لیے توفیق الہی چاہیے، فضل ربانی چاہیے، اسی لیے بتایا ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکات امام عشق و محبت مجدد دین و ملت احمد رضا خان نے بتایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے کہ نور تیرا سب گھرانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، فیض رضا، حضور غازی ملت۔ اب یہ جو ابا ایسے اماں ایسی، بچہ کیسا ہوگا؟ جس کا باپ علی ہو، ماں فاطمہ ہو، تو بیٹا کیسا ہوگا؟ چلیں ہم دیکھیں یہ بچے نبی کی نظر میں کیسے، نبی کی نظر میں۔ ہمارے پاس کون سی نظر ہے؟ ہم تو نظر والے پر بھی نظر نہیں سمجھ، نظر میں نہیں آتے، ہم پہچان ہی نہیں پاتے، ہم کم نظر۔ چلو دیکھتے ہیں نبی کی نظر میں یہ کیا ہے۔ رسول پاک نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے، رکوع میں گئے پھر کھڑے ہو گئے، رسول پاک سجدے میں چلے گئے، نماز پڑھ رہے ہیں، اور امام حسین نانا کو سجدے میں دیکھا، شیپ اچھا لگا، پوزیشن اچھی لگی، پیٹ پہ بیٹھ گئے، پیٹ پہ بیٹھ گئے۔ سجدے میں آپ جب سجدے میں ہوتے ہیں، ناک زمین پہ، ماتھا زمین پہ، کچھ دکھتا ہے؟ اپنے سجدے کو یاد کرو، جب تم سجدے میں ہوتے کچھ دکھتا ہے؟ آگے دکھتا نہیں، نبی پیچھے دیکھ لیے، پہچان گئے۔ امام حسین آپ کیسا بیٹھے کہ سجدے میں نبی پہچان گئے کہ میرا حسین ہے، فاطمہ کے دل کا چین ہے، میرا نور العین ہے، یقیناً حسین ہے، پہچان گئے۔ پیٹھ کے پیچھے بھی پہچان گئے، پیٹھ کے پیچھے۔ اب تو مت کہنا کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ یہ واقعہ بار بار سنا ہے، لیکن آج مجھ سے سنو۔ ایک بات بتاؤں، خیال آ گیا رسول پاک کو سجدے میں حسین کا خیال آ گیا۔ اب سن، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہتا اللہ اکبر، اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے، قریب ہوتا کہ نہیں؟ جب دنیا چھوڑ کے کہتا اللہ اکبر، اللہ سے قریب۔ رکوع میں چلا جائے تو اور قریب ہوتا ہے، اور سجدے میں چلا جائے تو بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ تو رسول کہاں تھے؟ سجدے میں۔ کس کے قریب تھے؟ وہاں تک خیال حسین۔ بہت سنبھل کے بول رہا ہوں، سنبھل کے سمجھنا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب پشت مبارک پر امام حسین بیٹھ گئے، رسول نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ میں یہ اردو نہیں سمجھ پایا، سجدے کو لمبا کر دیا۔ سجدہ کوئی ربڑ ہے، کھینچ کے لمبا کر دیا۔ یہ اردو میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں یوں سمجھا کہ رسول پاک نے ذکر بڑھا دیا۔ سجدہ نہ لمبا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے، سجدہ صرف سجدہ ہوتا ہے، ذکر بڑھا دیا۔ سجدے میں کیا ذکر کرتے ہیں؟ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ رسول پاک سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ 3 بار کہہ کے سر اٹھا سکتے تھے۔ اب امام حسین پیٹھ پر ہیں، ذکر بڑھ گیا، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ یعنی حسین ابھی بچے ہیں اور تاثیر دے
حسین ابھی بچے ہیں مگر اتنے سچے ہیں کہ نبی کی پشت پر ہو جائے تو تسبیح بڑھ جائے. ارے جب بچپن میں حسین کا یہ اثر ہو تو 55 میں کتنا اثر رہا ہو. تھوڑا سا سائیکولوجیکلی سوچو. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک طرف تو منہ سے کہہ رہے ہیں سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ, سجدے میں سر ہے, اور سرکار نے اپنی ناک اور اپنی پیشانی مبارک کو زمین پہ رکھا کہہ رہے ہیں سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ, سجدے کی حالت میں ہے, اور دل میں کہہ رہے ہیں ابھی حسین اترے نہیں, ابھی اترے نہیں, ابھی پیٹھی پہ نا سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ, ابھی اترے نہیں سبحان ربی اللہ. یہ دونوں بات چل رہی تھی, ایک ساتھ کی نہیں. یہ نفسیاتی طور پر دونوں بات ساتھ ساتھ چل رہی ہے. سجدے میں ہے تو سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ, اور وہ بھی پیٹھ پر محسوس کریں ابھی اترے نہیں, ابھی اترے نہیں, ابھی اترے نہیں. کب تک کہنا سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ, جب تک یہ اترتے نہیں سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ, جب تک بیٹھے ہوئے ہیں سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ, جب تک پشت مبارک پر سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ. جملہ زبان پر ذکر خدا, زبان پہ ذکر خدا اور دل میں خیال حسین, کتنا قیمتی ہے حسین. نبی کی نظر سے دے, تیری نظر تو کھوٹی ہو سکتی ہے, مصطفیٰ کی نگاہ سے دیکھ. اب بچپنا تو بچپنا, کہیں ٹھہرتا تو ہے نہیں. تھوڑی دیر کے بعد امام حسین پشت مبارک سے اتر گئے. پھر رسول نے کیا کیا؟ نماز پوری کی, دوہرایا نہیں, سجدہ سہو بھی نہیں کیا, نماز خراب نہیں ہوئی. سجدہ ذکر لمبا, تسبیح لمبی, سجدے میں وقت لگ گیا زیادہ, خیال حسین. نبی نے سجدہ سہو نہیں کیا, دوہرایا بھی نہیں. ایک بات اچھی طرح سے کان کھول کے سن لو, میرا حسین اپنی صداقت و عدالت و سخاوت و شجاعت و امامت و خلافت و نیابت و قیادت و سعادت و بلندی برگزیدگی بلند پائیگی کے باوجود امتی شہید کربلا ہے مگر امتی ہے, چادر زہرا کی ابرو ہے مگر امتی ہے, ذوالفقار حیدری کی شان ہے مگر امتی ہے, مصطفیٰ علیہ رحمت ان پر مہربان ہے مگر وہ امتی ہیں. امام حسین امتی ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی, امتی ہیں. اب آؤ, نبی نماز میں, امتی خیال میں. نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی تو جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہوگی؟ امتی کے خیال سے جب نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے دماغ خراب ہے. تو دادا لاہوری کے یہاں جا کے چلتا گا, دادا ہی تو اسی لیے آتا ہے, اچھی طرح سمجھاتا ہے, اصلی بات بتاتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جس دل میں دادا نہیں اس مولوی کو کچھ آتا نہیں. اچھا بھائی, ان نماز پڑھتے وقت جو لوگ دنیا کا خیال کرتے ہیں, ایک مرید تھا, پیر کے پاس گیا, حضور بڑی امپورٹنٹ چابی تھی,
کنجی میں بھول گیا ہوں، کہاں رکھے ہوں یاد نہیں پڑ رہا ہے. پیر صاحب دعا کر دیجیے. ان کا جا جب تک یاد نہ پڑے نماز پڑھ. جیسے ہی نماز کے لیے وہ کھڑا ہوا اتنا دنیا کا خیال شروع ہوا، اتنا خیال بھٹکا ادھر ادھر اس کا دماغ بغیر ٹکٹ کے بغیر ریزرویشن کے پورب سے پچھم اتر سے دکن، اسی میں یہ بھی یاد آ گیا کہاں رکھا. اتنا بہکاتا ہے یوسوسو فی صدور الناس کہ کہا بتا میں کتنا بہکاتا ہے. ایسی نماز یاد کہ نماز میں تم دنیا کا خیال کرو. اب علماء کرام جانے نماز کیسی ہے. مجھ کو تو عجیب سا لگتا ہے کہ کھڑے ہو گئے خدا کے سامنے یاد کر رہے ہیں دنیا کو. میں اس نمازی کو جانتا ہوں، تیر چبھ گیا تھا، چھونے بھی نہیں دیتے تھے، نکالنا مشکل، کیونکہ ٹچ کرو تو اتنا درد ہوتا تھا کہ وہ چھونے بھی نہیں دیتے تھے. نہ نکالا جائے تو زہر پھیل جائے، نکالا جائے تو درد برداشت نہ ہو. کسی نے مشورہ دیا انہیں نماز میں جانے دو. نماز میں سر رکھ دیا، تیر کھینچ لیا، علی کو خبر پڑی. تو دنیا تو دنیا خود کو بھول گئے، مرد تو مرد اپنا درد بھول گئے، فیس تو فیس بھی بھول گئے. خود کو بھول جانے والا. جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز، کیا نبی نماز میں دنیا کا خیال کریں گے؟ پیچھے والے بول. کیا مصطفیٰ چالے رحمت نماز میں دنیا کا خیال، دنیا کا تصور، دنیا میں ڈوبیں گے، دنیا بچائیں گے، دنیا کو سوچیں گے؟ حسین کو سوچا، حسین کا خیال تو کیا. سجدے میں تصور حسین، خیال حسین، سیادت حسین، حفاظت حسین، تصور حسین. اب بول حسین کو کیا کہوں، دین یا دنیا؟ صرف سوچتے رہو، بولو مت، بولو مت، سوچو دین کہوں کہ دنیا. فری ہو. میں نے تمہیں آزادی دی، جو چاہو کہو، چاہے حسین کو دین کہو چاہے دنیا. دنیا بھی کہو گے تو میں روکوں گا نہیں، میں اتنا ہی ٹوکوں گا. کیا اگر تم نے حسین کو دنیا کہا تو اعتراض مصطفیٰ کی نماز پر کہ حالت سجدہ میں نبی نے دنیا کا خیال کیا. حسین دنیا ہے تو رسول حالت نماز میں متوجہ دنیا سمجھے جائیں گے. اگر حسین کو تم نے دنیا کہا تو نماز کی حالت میں رسول پہ دنیا داری کا الزام لگے گا. اس لیے حسین کو دنیا نہ کہو، دنیا نہ کہو، وہ کہو جو خواجہ غریب نواز نے کہا، دین است حسین، دی پناہ است حسین. یہ تھی وہ اہل بیت جنہیں رسول نے قرآن کا ساتھی بنایا. اس لیے تم یاد رکھو، اپنے گھر میں تم یزیدیوں کا انبار لگا سکتے ہو، مگر حسین کے خون کا سودا نہ کل کربلا میں ہوا تھا، نہ کربلا
میں ہونے پائے گا. اسی لیے جب کسی کو برباد کرنا ہوتا ہے، جب کسی کو برباد کرنا ہوتا ہے تو اسے کربلا بھیج دیا جاتا ہے. کربلا جنگ کی زمین نہیں ہے، فیصلے کی زمین ہے. اب تو فیصلہ ہو کے رہے گا. فرق صرف یہ تھا کہ یزید گھسا تو یزید کا فیصلہ ہو گیا. اب امریکہ کا پلید گھسا ہے، اس کا بھی فیصلہ ہوگا. تو خدا نے جسے اپنی حفاظت میں لے لیا، خدا نے جسے اپنی حفاظت میں لے لیا وہ قرآن ہے. قرآن اور نبی نے جسے اپنی حفاظت میں لے لیا وہ اہل بیت ہے. اہل بیت تو اہل بیت کا محافظ مصطفیٰ قرآن کا محافظ ہمارا تمہارا خدا، ہمارا خدا اور رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا، اور محبوب وہ ہیں جنہوں نے قرآن کا ساتھی بنایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.